اصل میں یہ خرچہ کب سے شروع ہوتا جی؟ سنا آپ سب کو معلوم ہے، پہلی مرتبہ بچی کو دیکھنے کے واسطے آئے وہاں سے کھانا شروع ہوتا، دعوت ہے کہ نہیں؟ دیکھنے کے لیے آئے، دعوت کا انتظام کرے، دیکھے، پسند آ گئی، ہمارے اور کچھ رشتہ دار دیکھ رہے بولے تو ان کو لے کے آئے، پھر ان کے لیے دعوت کا انتظام، اس کے بعد رسم ہے تو رسم کے لیے ایک انتظام دعوت کا، اس کے بعد ڈیٹ فکس کرنا ہے کہتے بول کے ملنے کے لیے آتے، اس دن ایک دعوت کا انتظام، اس کے بعد جوڑے کی رقم لینے کے لیے آتے بولے تو اس دن بھی کیا ہے، کھانے کا انتظام، اس کے بعد شادی کے دن کھانا کھلانا، شادی کی دعوت دینا، وہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے، ولیمہ تو ہو گیا، اس کے بعد جمعہ گیوں کے نام پر دعوت کا انتظام، اتنی دعوتیں ہو گئی۔ دیکھو سب دعوتیں کون کرے؟ بچی والے کرے۔ جمعہ گیا، وہ بھی ایک جمعہ کی نہیں، کہتے 5 جمعہ گیا، 5 جمعہ گیا کو 5ویں جمعہ کی کو لے کے آ کے انہوں چلے گئے، بولے تو اللہ سکون ہوا سکون؟ ابھی نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا سکون، شادی کر کے دے دیے بچی کا سکون ابھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا جی؟ جمعہ کی کے بعد کون سا خرچہ؟ ہر نئی عید، یعنی تو ہر پہلی عید کو بھی داماد کو کپڑے، یا داماد باہر جا رہا بولے تو بھی کپڑے، بیٹی کو بھی کپڑے، یہ سب چیزیں خرچہ۔ پھر وہ ہو گیا بولے تو پہلی ڈیلیوری کا خرچہ کون کرنا؟ ننیال والے کرنا۔ بے شرم ہے لوگ آئے، یہ جتنے بھی دعوت میں گنا رہا ہوں نا، یہ سب حرام دعوتیں ہیں۔ یہ اگر دعوتیں کوئی کھا کے آ رہا تو یہ سب جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پہلی ڈیلیوری شرم نہیں آتی بولنے کے لیے، تیرے بچہ، اچھا وہ بھی کہتا فخر سے ہمارے خاندان میں نہیں ہے، ہمارے خاندان میں نہیں ہے پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا، جاؤ۔ کیا نہیں ہے تمہارے خاندان میں؟ اللہ کا قانون نہیں مانتے تم، مسلمان نہیں ہوتے تم، کیسی باتیں کر رہے؟ پہلی ڈیلیوری جیسے ہی معلوم ہوا، ماموں کو فون کرے، خوش کر دے، کیا فون کر کے خوشخبری سنا رہے، کیا تم ماموں بننے والے ہیں، کیا کرنا؟ پیسے لے کے تم آؤ ہاسپٹل کو، ہم آتے تمہاری بہن کو لے کے، 9 مہینے انہوں لے کے جا کے بتانا، 9 مہینے کا خرچہ بھی ہر مہینے ہاسپٹل کا بل انہوں دینا، پھر ڈیلیوری کا بھی، وہ بھی ڈیمانڈ ساس کا، گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں جانا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا۔ اچھا بچے کی ڈیلیوری ہو گئی، اس کے بعد چھٹی کا خرچہ ننیال والوں کا، چھلے کا خرچہ ننیال والوں کا ہو گیا۔ اب یہاں پر ابھی بھی نہیں ہوا، خون چوس لیتے نا، پوری زندگی خون چوس لیتے، حرام خوراں۔ کیا کرتے؟ ڈیلیوری ہو گئی، بچہ ہو گیا، سوب ہو گیا، اس کے بعد اگر بچہ بیمار ہوا یا اس کی بیوی بیمار ہوئی، بیگم بیمار ہوئے، جب بھی لے کے جا کے میکے میں چھوڑ کے آتے، بیمار ہوئے جب بھی تمہیں خرچہ، ہمارے بچوں کا بھی بیمار ہوئے تو تمہیں خرچہ، بیوی کا بھی تمہیں خرچہ، اچھا ہوئے تو ہمارے پاس بھیجو، بیمار ہوئے تو تمہارے پاس بھیجتے۔ پھر اتنا ہی نہیں، وہ بچی اگر بڑی ہو گئی، وہ بچی کا بھی اگر نکاح ہوا تو مامواں کیا دیتے بول کے آ کے پوچھتے، فقیراں مامواں دینا کہتے، جہیز کا سامان۔ ایک جنازے میں گیا میں، بوڑھا ہو کے مر گیا، ہارٹ اٹیک آ کے، 60 سال کی عمر کا ہے، وہاں پر بول رہے سالے کفن لائے کی بول کے پوچھ رہے، سالے کفن لے کے آنا اس کو، یہ سب حرام ہے، اللہ کے لیے غور کرو، حرام طریقے سے مال کھانا ہے، اس طرح نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ حکم کیا دیا؟ یہ جو مہر کا حکم ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اور 25 نکالو، اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی دوسری آیتوں میں کیا ہے؟ مرد خرچ کرنے والا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، پورا خرچ مرد، شادی سے لے کر مرے تک، اس کی بیوی، اس کے بچوں کا پورا خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ یہ نوجوان سن رہے میرے بھائی، آپ لوگوں کم از کم یہ سسٹم کو، یہ طریقے کو ختم کرو، مرد بنو۔ مرد کا مطلب اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ تم خرچ کرنے والے ہو، اسی لیے تم کو مرد بولا اللہ تعالیٰ، عورتوں کے پاس بھیک مانگتے ہوئے نہیں پھرنا زندگی میں۔ تو جائز ضروریات پہ خرچ کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 34، یہ دلیل ہے، مرد خرچ کرنے والا ہے اسی لیے اس کو مرد بولے اللہ تعالیٰ، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیے، انہیں معروف طریقے سے کھلانا، لباس پہنانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، صحیح مسلم کی روایت، یہ ذمہ داری ہے، کھلاؤ تم، کپڑے پہناؤ تم، ہر سال کو جا کے سسرال والوں کے پاس بھیک مت مانگو، عید ہے بول کے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو انہیں کھلا، تو پہنے تو اسے پہنا، اور چہرے پہ نہ مار، اور اسے گھر ہی پر چھوڑ، یعنی ناراضگی میں۔ ابو داؤد کی روایت۔ اللہ اکبر، ایک ایک حدیث کو اگر میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔
لیکن آپ سمجھو ہمارے نبی کتنا بہترین طریقہ بتایا. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب بھی تو کھائے کھلا بیوی کو, تو پہنے پہنا. مطلب یہ ہے تو دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے, پارٹیاں کر لیتے ہوئے, وہاں یہاں کھاتے ہوئے, گھر کو آ کے بیوی کو دال چاول ڈال دے کے کھا, کچھ تو بھی کر لے, اس طرح نہیں بول. تو جب بھی اچھا کھانا کھاتا تیری بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلا بولے. دوسرا, جب تو پہنے, تو اپنے لیے اچھا کپڑا خریدتا ہے, تیری بیوی کے لیے بھی اچھا کپڑا خرید, اور چہرے پہ نہ مار. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گھر ہی پر چھوڑ. کا مطلب اگر کبھی لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, بلکہ طلاق کا سسٹم بھی میں بتاؤں گا آخر میں, آپ حیران ہو جائیں گے اگر طلاق کا صحیح سسٹم کسی غیر مسلم کو بھی معلوم ہوگا نا, طلاق کا اصل صحیح میں کیا ہے. ہر عورت یہ چاہتی کہ ارے طلاق ہو تو یہ سسٹم ہماری زندگی میں بھی آ جائے, بلکہ ہر عورت خواہش کرے گی انشاءاللہ. اتنا بہترین طلاق کا سسٹم ہے, معلوم ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے, اگر تو ناراض بھی ہو گیا, اسلام میں جو حکم ہے طلاق بھی دیا تو پہلی طلاق دیا تو اس کے بعد 3 مہینے شوہر کے پاس رہیں گی عورت, 3 مہینے تک شوہر کے گھر میں رہیں گی, اس کے خرچے پہ رہیں گی, معلوم ہے. اگر وہ حمل سے ہے تو طلاق دے دیا تو حمل سے جتنے دن رہیں گی اس کا پورا خرچہ بھی شوہر کو دینا پڑتا. سورہ طلاق میں آیتیں ہیں, آپ سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیں. پھر اس کے بعد اگر بچے کو دودھ پلانا ہے, عورت ڈیمانڈ کرتی ٹھیک ہے جی تمہارے بچے کو میں دودھ پلاؤں گی 2 سال تک, اس کا بھی خرچہ دیتے بولے تو 2 سال تک بھی اس کی بیوی اور اس کے بچے کا خرچہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. خرچہ پورا مرد کا تھا, الٹا کر کے رکھ دیے یہاں پر. ذرا غصہ آیا, جا تیری امی ان کے گھر کو, جا تیری امی ان کے گھر کو, وہاں تو یہاں کیا ہے. اللہ کے رسول بولے اپنے گھر کے علاوہ تو دوسرے گھر میں مت رکھ تیری بیوی کو. ناراض بھی ہو گیا تو اپنے گھر میں رکھ, ٹھیک ہے, بستر الگ کر کے رکھ. یہ اسلامی اصول ہے, ناراض ہو گیا تو بستر الگ کرو, تاکہ اگر غصے میں کچھ ہو گیا, غلطی ہو گئی تو سمجھ میں آ جائے گی. اپنے گھر میں رہی تو سمجھ میں آ جاتا, اپنے آنکھوں کے سامنے رہا تو طلاق بھی ہو گیا تو ایک دوسرے کے دل میں بار بار دیکھنے کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے. پہلا طلاق ہو گیا تو ختم کر کے رجوع کر کے پھر دونوں مل کے رہ سکتے, معلوم ہے.